ناظرین، آزاد کشمیر کہلاتا ہے وہ خطہ جو پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کا علاقہ ہے۔ یہاں ضلع بھمبر میں ایک واقعہ کی ایف آئی آر ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، یہ تو معاملہ تحقیق طلب ہے۔ تاہم ہمارے پاس سائل آئے اور اپنی بات کریں گے۔ جی اپنا تعارف دیں اور پوری بات کریں۔ جی کہیے۔ راجہ پرویز اختر ولد عبدالرحمان، قوم راجپوت، ساکن پنجیڑی، ضلع و تحصیل بھمبر۔ واقعے کی نوعیت، تاریخ، تھانہ۔ جناب میرے خلاف سائل قمر زمان نے درخواست دی تھانہ علی بیگ میں، جس کی تحقیق بذمہ پولیس تھی۔ کوئی بھی درخواست آ جاتی ہے، تحقیق لازمی ہے۔ نہ مجھے بلایا گیا تھانہ میں، نہ مجھے سے کوئی سوال کیا گیا، تو مورخہ 18/6/2023 کو میرے خلاف ایک علت نمبری 50/23 درج ہوگی، جی جو کہ خلاف حقائق ہے، خلاف واقعات ہے، خلاف قانون ہے۔ اس میں آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہوگا ایف آئی آر درج کروانے میں؟ جس نے درخواست دی، نمبر ایک وہ، پھر وہ اگر اس میں محکمہ مال کا ذکر ہے یا ان کا رول ہے 447 میں مکمل، تو پہلا رول پولیس کا نہیں بلکہ محکمہ مال کا ہے۔ پولیس کے پاس اپلیکیشن جاتی ہے، وہ بھیج دیتے ہیں محکمہ مال کو، جیسے وہ رپورٹ آتی ہے، جو نام سائل یا مستغیث نے دیا ہوتا ہے اس پہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ یہ میں نے بات ضمناً کر لی، میں کرائم رپورٹر ہوں تو میرا خیال تھا کہ میں ذکر کروں۔ اب آپ بات کریں۔ جناب علی، یہ بات اس طرح ہے کہ درخواست دینے والے کا رائٹ ہے، وہ تھانہ میں رپورٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، یہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن پولیس کی ذمہ داری بھی یہ آتا ہے کہ معاملے کو دیکھ کے سچ کی طرف جانا ہے۔ جی اس میں چونکہ زمین کا ذکر تھا، وہ پولیس سچ کی جانب نہیں جاتی، بلکہ وہ سیدھا پٹواری کو لکھے گی، پٹواری کی رپورٹ آئے گی، وہ مقدمہ درج کر دے گی۔ تو جناب علی، اس کے بعد محکمہ مال اور پولیس نے مجھے نظر آتا ہے کہ ملی بھگت کر کے میرے خلاف یہ ایک آپ کو مقدمے میں شامل کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ یہ زیر تفتیش ہے، تو آپ نے تفتیشی عمل میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ میں نے دو اپلیکیشن، ایک ڈی ایس پی صاحب کو تحقیق بار الف کے لیے دی، اور ایک درخواست ایس پی صاحب کو دی تحقیق بار الف کے لیے۔ تو اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ وہی آج تک 0 پوائنٹ ہے۔ تو اب کیا خطرات فیل کر رہے ہیں کہ چالان ہو جائے گا؟ آپ کو بے گناہ چالان کر اگر دیا؟ چالان ہوگا تو میرے بچے اور میں بھی شمشیر کو، کیونکہ یہ جھوٹا اور من کرد کیس ہے، میں بددعا دیتا رہوں گا۔ آپ اس پہ ابھی میڈیا سے مخاطب ہیں، تو میں اپنا تعارف آپ کو دوں، مناسب نہیں؟ آپ خود بتائیے کہ آپ کس سے اور کیوں مخاطب ہیں میڈیا سے، کس شخص سے مخاطب ہیں؟ میں یہ مخاطب اس لیے ہوں کہ ایک والدار بغرض طمع نفسانی کیا کر رہا ہے، اور سینئر اتھارٹیز کو پونچھ ہی نہیں رہی ہے۔ سینئر اتھارٹی اس کو آرڈر کر رہی ہے، وہ تفتیشی عمل میں آپ کے ساتھ انصاف برتے، آپ کو بے گناہ کرے، یہ رولز ہیں۔ تو آپ میڈیا سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میڈیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین میں، خطہ آزاد کشمیر میں، جو محکمہ مال اور پولیس کی ملی بھگت سے جو پرچے ہو رہے ہیں، یہ 447 و اس طرح کے ایف آئی آر ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوں، ان کو تحقیق کی نظر سے گزاریں۔ تو میڈیا کیا رول پلے کرے گا؟ آپ کی رپورٹ کر دی میں نے، یہ کافی ہے یا کچھ اور؟ آپ اس کو حقائق تک لے جانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ میرے لیے آواز نکال سکتے ہیں۔ آواز نکالیں گے یا میڈیا انویسٹیگیشن میں ہمیں موقع پہ بھی جانا پڑے گا، اور پارٹیوں کے موقف اور پولیس کا موقف اور محکمہ مال کے موقف لینے پڑیں گے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا حالات واقعات پر اور آپ پر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس کارروائی پہ اتفاق کرتا ہوں، جو آپ نے الفاظ ظاہر کیے ہیں، اسی پہ اصل کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو ہم چلیں گے آپ کے لیے میڈیا انویسٹیگیشن کے پروسیس میں۔ بحیثیت کرائم رپورٹر میں آپ سے یہ کہتے ہوئے
عوام سے اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. کچھ اور کہیں فوری طور پر تاکہ آپ کی ویڈیو آپ کے رپورٹ کا کلیکٹ کر کے سم اپ کی جائے. جی جناب علی، یہ اگر آپ عقائد کی طرف جائیں تو اس میں گناہ گار ثابت ہوگا. اب انچارج ہیڈ کانسٹیبل چونکہ اس نے تمام نفسانی کی خاطر میرے خیال میں یہ کام کیا ہے. یعنی بات آپ کی مکمل ہوگی. کچھ اور کہنا تو نہیں چاہتے آپ؟ بس یہی اتنے کافی ہے. جی ناظرین، آپ نے رپورٹ مکمل سنی اور اس معاملے میں ان کی جانب سے اگر کوآپریٹ رہے گا، رابطہ رہے گا تو ہم میڈیا کرائم رپورٹنگ ٹیم پہنچے گی موقع پر اور تمام واقعے کی کرے گی انویسٹیگیشن تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے. اسی پہ آپ سے علی نیوز کے پلیٹ فارم سے AA اللہ اسپیس دے کے نیوز لکھیے، البیل آئیکن کو کلک کیجئے. اللہ حافظ.